بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں ایک نکاح ہونے والا ہے، اور ویسے بھی آج کل یہاں نکاحوں اور شادیوں کا سیزن ہے، اس لیے اسی کے متعلق چند گزارشات اس وقت کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج یکم محرم ہے، اور محرم کے مہینے کے متعلق جو طرح طرح کی احمقانہ باتیں سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ محرم میں کوئی نیک کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ ابھی صبح ایک گھر میں یہاں جھگڑا ہوا، اور وہ مجھے فون پر بتا رہے تھے کہ اب محرم شروع ہو گیا، رشتہ مانگنے نہیں جانا ہے، رشتہ قبول نہیں کرنا ہے، سگائی منگنی نہیں کرنی ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، خیر کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ محرم شروع ہو گیا، اور اگر محرم میں کوئی کام کیا جاتا ہے تاچو کا سن کربلا۔ یہ ہے سوچ، سراسر غیر ایمانی غیر اسلامی سوچ ہے۔ محرم مقدس مہینہ ہے، نہ کہ منحوس۔ محرم محترم مہینہ ہے، نہ کہ کوئی خرابیوں والا۔ اس لیے جہاں جہاں یہ بات کہی جاتی ہے محرم اسمت کہتے ہیں کی کرو، صاف صاف کہیے یہ جاہلانہ سوچ ہے، فاسقانہ سوچ ہے، غیر اسلامی سوچ ہے۔ نکاح کے متعلق جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو جواب آتا ہے مسجد۔ اور جب یہ سوال کیا جائے گا کہ نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے، تو جواب آئے گا جمعے کا دن۔ اور جب یہ سوال کیا جائے گا کہ نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو جواب آئے گا عصر کے بعد۔ اور جب سوال کیا جائے گا نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے، تو جواب ہے شوال کا مہینہ، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ اور حضرت عائشہ بڑی فخر کے ساتھ کہا کرتی تھیں کہ جب میں یہ سنتی ہوں کسی کا نکاح شوال کے مہینے میں ہو رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ میرا نکاح بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب اگر ہم شوال کے مہینے میں نہیں محرم کے مہینے میں نکاح کر رہے ہیں تو بالکل درست، بہتر، مناسب، بہت موزون نکاح ہے۔ محرم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ محرم میں کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، محرم میں کوئی رشتہ نہیں مانگنا چاہیے، محرم میں رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے، محرم میں نکاح اور شادیاں نہیں ہونی چاہیے، میں پھر عرض کرتا ہوں یہ جاہلانہ سوچ ہے، فاسقانہ سوچ ہے، سراسر غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محرم مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ پھر اس محرم کے مہینے میں صرف امام حسین ہی کا واقعہ نہیں، امام حسین کے واقعے سے زیادہ بڑے خطرناک واقعات اس محرم کے مہینے میں ہو چکے ہیں۔ اور ان خطرناک ترین واقعات میں سے، نہایت ہی غمناک واقعات میں سے ایک بھیانک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم ہی میں فجر کی نماز میں چھرا مارا گیا تھا، اور جس میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اور تنہا ایک حضرت عمر بن خطاب کی شہادت نہیں، بلکہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے فجر کی نماز، اور امامت کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور وہاں اس شخص نے جس کا آستانہ آج بھی ایک ملک میں بنا ہوا ہے، اس شخص نے جب کھنجر مارا ہے دوداری تلوار کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سارا پیٹ اس نے زخمی کر دیا۔ پھر وہاں سے نکل کر کے جو صحابی اس کو سامنے آتا گیا ان کے، اور 8 یا 9 صحابہ کو اس نے شہید کیا، اور جب وہ آگے نہیں نکل سکا تو بعد میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ بھیانک واقعہ بھی محرم ہی کے مہینے میں پیش آیا، یعنی یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا تھا۔ اور جب بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑا ہوش آیا تو آپ نے پوچھا مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی ایمان والا تو نہیں تھا؟ بتایا گیا کہ حضرت نہیں، کوئی ایمان والا نہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ کہ میرے قتل میں کوئی ایمان والا شامل نہیں ہے، اگر میرے قتل میں کوئی ایمان والا شامل ہوتا تو مجھے دکھ ہوتا کہ قیامت کے دن میرے قتل کی وجہ سے وہ ایمان والا پکڑا جائے گا۔ بہرحال تو محرم کو منحوس سمجھنا، محرم کو فروز سمجھنا، یہ سب جاہلانہ سوچیں ہیں۔ محرم میں سارے کام کرنا درست اور جائز ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ہم یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ سادہ سے سادہ نکاح ہو رہے ہیں، قہوے پر دلہا رخصت ہو گیا، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا۔
اور نکاحوں کے سلسلے میں جو فضول خرچیاں، بلکہ فضول خرچیاں نہیں، خدا کو غضب کی دعوت دینے والی حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ہم سب کے سامنے۔ جب ساری رات گانے گائے جائیں اور پورے محلے کو اپنے لاؤڈ اسپیکروں سے پریشان رکھا جائے تو اس نکاح کے کامیاب ہونے کے امکانات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ایک طرف سے کشمیریوں کی حالت یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو فروخت کیا، بیچا، میں ان کو کیا ہے، میں اپنے گھر میں کہاں کھلاؤں گا اسے، اور فروخت کیا، اور غیر مسلم کو فروخت کیا، اور سال کے بعد وہ غیر مسلم واپس آیا، وہ جوڑا، اور اس باپ کو بلایا، کہا اپنے بیٹے کو دیکھو آ کر کے۔ وہ باپ دیکھنے کے لیے آیا، بیٹے نے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں، اس کو واپس کر دو، بیٹا ہندو بن گیا۔ جس کشمیر میں یہ واقعات ہو رہے ہوں، اس کشمیر میں کیا جواز ہے کہ صاحب آپ 50 کوئنٹل گوشت پکائیں گے اور بعد میں سڑکوں پر پھینکیں گے؟ کیا جواز ہے کہ آپ فخر کے ساتھ کہیں گے ہم نے 1 کروڑ روپے خرچ کیا شادیوں پر؟ میرے بھائی، کاش یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، جس فضول خرچی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ روزانہ وازوان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، جتنی مخالفتیں اس کی کرتے ہیں اتنا ہی اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تب نیاز کو بدعت یہ کچھ ختم کا سن، اور کھا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوڈ اور بوجھ کم بن جائے، اور ہماری شادیوں کا لوڈ اور بوجھ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ صاحب صحت کا نقصان الگ، وقت کی بربادی الگ، پیسے کی بربادی الگ، خاندانوں کے خاندان لگے رہتے ہیں مہینوں تک، بلکہ بعض شادیوں میں تو سال اسی ٹینشن میں رہتے ہیں اور اس کا پھر ایک دن میں ساڑا اڑا دیتے ہیں، اور ان شادیوں میں کہیں دین کو آنے ہی نہیں دیں گے، بس مجبور ہے ہم نکاح پڑھنے کے لیے، ورنہ اگر نکاح بیچ میں نہ ہوتا جو اسلام کا کام باقی ہم سارا وہی کرتے جو کافروں کے طریقے ہیں۔ تو فضول خرچیاں، ناچ گانے، فیشن کا مقابلہ، لڑکیوں کا ایک جگہ ملنا، حتیٰ کہ کتنے ہی نکاحوں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، کیوں صاحب وہاں لڑکے سارے جمع ہوتے ہیں۔ تو نکاح کی ان مجلسوں میں جو مسجدوں میں کی جاتے ہیں، ایک مقصد یہی ہے کہ ان ایمان والوں کی ایمان کو جگانے کی کوشش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تم اپنے نکاحوں کو اپنے لیے مصیبتیں بنا چکے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اور نبی کا ایک اہم ترین کام یہ بیان فرمایا تھا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جن بوجھوں نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا ہے، ان کی کمریں توڑ دی ہیں، میرا نبی آ کر کے وہ بوجھ تمہارے کندھوں سے اتار دے گا۔ ہم نے حضرت آپ نے تو اتار دیا تھا، ہم پھر چڑھائیں گے، اور چڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صاحب 40 سال کی عمروں کے لڑکے اور لڑکیاں ہوں گے، رشتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے رشتہ؟ کیونکہ رسمیں پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو جب رسمیں پوری ہو جائیں گی، ان رسموں کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، چاہے تب تک ان کی جوانیاں ڈھل جائیں اور وہ جوانیوں کی ساری عمریں ختم ہو جائیں۔ بعد میں دوسرا مسئلہ کیا؟ رشتے ہو گئے، اب اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، رشتہ ہو گیا جناب اولاد نہیں۔ کیوں اولاد نہیں؟ آپ بڑھاپے میں آ کر کے رشتے کر رہے تو اولادیں کہاں ہوں گی؟ اب تو بڑی مشکلوں سے رشتے ہوئے تھے، اب رشتے ہونے کے بعد آپ کبھی کہتے ہیں صاحب اب مرد کا ٹیسٹ الگ کرو، عورتوں کا ٹیسٹ الگ کرو، ہمیشہ قصور کیوں؟ ہمیشہ قصور، بچہ جو ہے وہ مرد کو نہیں ہے یا عورتوں کو نہیں ہے، کیوں؟ بڑھاپے میں جا کر شادیاں بکثرت یہ کیس سننے میں آتے ہیں، جب کہتا ہے کرا رشتے وہ جنا اولادی نا بچہ ہی نہیں ہے۔ اب بعد میں کمیٹی والے آ کے کہتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ کرائیں گے، اس کا بھی ٹیسٹ کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر پھر کیا کہتے ہیں کہ لگا صاحب اب آئی وی ایف کریں گے، اب وہ نقلی بچے لائیں گے۔ بلکہ اب تو ایک اور سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اللہ نے شاید اس کو ابھی روکا ہے، وہ کیا ہے کہ صاحب ادھر باہر ملکوں میں عورتیں ہیں جو اپنے رحم کو کرائے پر دیتی ہیں، کہ صاحب آپ اپنا سرگرمی یا کیا کہتے ہیں اسے، عورتیں جو ہیں وہ رحم کرائے پر دیں گی، 9 مہینے میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دے دوں گی، 1 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ کشمیر میں بھی ایک بچہ آ چکا ہے ایسا، بڑے فخر کے ساتھ وہ گیا حیدرآباد، اور وہاں جا کر کے ایک عورت کو اور عورت کے جسم میں وہ سیمن ڈال دیا، اور وہ سیمن کس طرح سے اسی کا نکالا یا کسی اور کا، اور اس عورت نے 9 مہینے بعد بچہ بڑے فخر کے ساتھ یہاں خاندان والوں نے استقبال کیا، تو میں نے بچ اس نے مس کی، مگر انہوں کیسے کہتا ہے حیدرآباد پر بچہ۔ یہ سب یہ نکاحوں کے ان رسموں کی وجہ نتیجہ ہے۔ رسموں نے نکاحوں کو مشکل بنا دیا، ان مشکلات کو کور کرنے کے لیے عمریں لگ رہی ہیں، دولتیں جمع کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے رشتے دیر سے ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوتے، اولادیں نہیں بنتی، اور اولادیں بنیں گی تو آدمی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، تب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچہ جناب پان وہ تو بجرس اولاد چون کھام منگا کاری
اگر اسلامی اصولوں کے مطابق بالغ ہوتے ہی رشتے کر دیے جائیں اور آسان رشتے کر دیے جائیں اور اپنی دولتیں بچا لی جائیں تو بہت سارے خیر کے راستے کھل جائیں گے، مگر نہیں، یہاں تو شادیوں میں اتنی رسم، اتنے حرام کام جمع ہوتے ہیں شادیوں میں کہ ان کا شمار کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ کتنے حرام جمع ہو جاتے ہیں اس میں، اور ایمان والے سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، بلکہ اب تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں دبن ہے یت خاندرس مند یہ سور یا سگرودو نے خاندر سوہا سے کہتا، وہ کہتے ہیں وہ موتوان ہوتا ہے، ہم اگر گائیں گے نہیں، ناچیں گے نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے ہیں، کچھ صحابہ زور سے تلاوت کر رہے تھے، آپ نے سر مبارک باہر نکال کر کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم لوگ زور سے تلاوت کرتے ہو، ان کی نماز میں خلل ہوگا۔ اور یہاں ساری رات میک چلا رہے ہیں، پورے محلے والوں کو پریشان کر رکھا ہے، ہمارا گانا سنو کیونکہ ہمارے یہاں گھر میں شادی۔ ابھی تقریباً 15 دن پہلے ایک محلے میں جھگڑا ہو گیا، کیا صاحب ایک گھر میں شادی تھی، انہوں نے مائک لگائے، پورے محلے کو رات بھر جگایا، اگلے دن محلے کے کچھ لوگ ان کے گھر دبن ہے تو اگر کھاند روسو محل کا سنو پریشان کرے، وہاں لڑائی ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں ایسا کھاند تو کیا شروع کا وہاں جھگڑا ہو گیا، بعد میں بیچ میں پولیس آئی کہ کیا کیا ہوا، یہاں تک امت کو پہنچی۔ جس دین میں حکم یہ ہو کہ دوسرے کی نیند میں خلل اگر ہو رہا ہو تو آپ زور سے تلاوت نہیں کر سکتے۔ تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے نبی اٹھتے تھے، اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور آہستہ سے اٹھتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو، دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے، عائشہ سوئی ہیں، ان کی نیند میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس دین کے ماننے والے سارے محلوں کو پریشان کریں گے، کیوں صاحب ہم نے لائے ہیں گانے والے دلی سے، ہم نے لائے ہیں گانے والے پرانے تم بانڈ کمتام، اور وہ گائیں گے ساری رات اور سارا بھرا پریشان ہوگا۔ تو یہ گانے کی محفلیں، یہ فیشنوں کی محفلیں، یہ کھانوں کو ضائع کرنے کے طریقے، یہ سارے تو حرام کام ہیں اور اللہ کو غضب دینے والے کام ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب تو ضرورت اس بات کی ہے ہر محلے میں نکاح سدھار کمیٹیاں بنائی جائیں، اور وہاں جہاں جہاں یہ فضول خرچیاں اور جہاں جہاں یہ غیر شرعی کام ہیں، سارے محلے والے اس شادیوں کا بائیکاٹ کریں اور اس میں شریک نہ ہوں۔ اور بائیکاٹ کرنے میں سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے۔ ایسے نکاح پڑھنے کے لیے بھی مت جائیں کہ جہاں اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہو اور صرف نکاح کے حد تک۔ اب مولوی صاحب آئیں گے جب نکاح پڑھوں، اچھا بہت سارے اپنے رسموں کے وبال سے ڈرتے ہیں۔ تاختائن گونتی ختم شریف تھا وہ گونتی پری آپ گوشت کا وبال کا مصیبت گوشت نہیں، اس میں جائیں گے وہ پیر صاحبان، وہ بیٹھ کے ختم پڑھیں گے، خدا میں گوشت کاریون، بعد میں تو زہر پر زہر لا رہے ہیں آپ، تو ختم شریف کا خیر آپ کو کہاں سے بچا سکے گا؟ اور چند دنوں کے بعد پھر کہتے ہیں کہ صاحب اب نکاح میں فتنہ ہو گیا، لڑکے والوں کی طرف سے الگ ظلم، لڑکی والوں۔ نکاح میں جو سیکھنے اور سکھانے کی چیزیں ہیں وہ نہیں سیکھیں گے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ نہیں پوچھیں گے، نہ یہ سیکھیں گے، نہ یہ سمجھیں گے، نہ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں گے۔ عورت کو شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے نہ عورت پڑھے گی نہ سیکھے گی۔ ہاں ان کو تو فیشن کے کپڑوں سے ہی فرصت جمع کرنے کی نہیں ہے، چنانچہ مہینوں تک عورتیں جو ہیں وہ بازاروں کے چکر کاٹتی رہیں گی، اور آج کہاں کون سا سوٹ ہے اور کون سی قسم کے ہیں، یہاں تک کہ کشمیری بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو لے جائیں گے دلی میں دلہن بنانے کے لیے، اور وہاں سے میک اپ کر کے آئیں گے۔ چنانچہ ابھی کچھ دنوں پہلے بیچاری ایک خاتون کو وہاں سے دلی سے لے آئے میک اپ کر کے، اس کو کہا ہلنا بھی مت، تیرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ بیچاری بیمار ہو گئی یہاں آ کر، اور جس دن اس کو رخصت کیا جا رہا تھا اس دن روئی، اب جب روئی تو سارا میک اپ اتر گیا، تو لاکھوں روپے ختم ہو گئے اسی میں۔ عقل مند انسان کیسی کیسی بیوقوفیاں کرتے ہیں، کتابوں میں عقل مندوں کی بیوقوفیاں اس کی علامتیں بھی لکھی ہیں، چنانچہ لکھا ہوا ہے وہ عقل مند انسان بے وقوف ہے جو پرہیز نہ کرے اور پھر کہے گا بگوسو ٹھیک ہے سو کو بیوقوف عقل مند۔ وہ عقل مند انسان بے وقوف ہے کہ جو بیوی کو ستائے اور پھر کہے گا میں خوش رہوں گا۔ وہ عقل مند انسان بے وقوف ہے کہ جو دوسروں کو گالیاں دے اور امید رکھے یہ میرا احترام کریں گے۔ وہ عقل مند بے وقوف ہے کہ جو عقل مند بے وقوف کیسے ہوگا، یہ دونوں جمع، عقل اللہ نے دی ہے، کر رہا ہے بے وقوفی کا کام۔ وہ عقل مند انسان بے وقوف ہے جو دوسروں پر ظلم کرے اور امید رکھے گا بروز خوش اور ہو کر میں سے سکھ۔ اسی طرح سے وہ عقل مند مومن ایمان والا بے وقوف ہے جو اللہ کو غضب کے کام کر رہا ہے اور ادھر سے ختم شریف کے ذریعے کہتا ہے یا اللہ میں کو خور کا سن کار خور کا انجام ٹھیک پڑ
میرے بھائیو نکاح آسان اور رسموں سے بچا کر کے کرنے کا مزاج اگر بنتا ہے تو بہت سارا خیر وجود میں آئے گا۔ میں نے اپنے یہاں کے بڑے ذمہ دار انسان سے میں نے ایک دفعہ کہا آپ 1 سال کی شادیوں کے خرچوں کا حساب لگائیں، تو انہوں نے بہت دنوں تک حساب لگایا، اس کے بعد بتایا اتنے ارب کتنے خراب روپے جمع۔ کاش اتنی رقم یہاں کے لوگ کسی خیر کے کام پہ لگاتے۔ خیر کے کام ہزاروں ہیں، اگر خیر کے کام نہیں تو کم سے کم اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے، یہاں کے ہزاروں نوجوان لڑکوں کو روزگار ملتا، اپنی حلال چیزیں ملتی۔ جب کشمیری باہر کے بنے ہوئے ہندوؤں کے ہاتھوں کے بسکٹ کھا رہے ہیں، اپنے کیوں نہیں بناتے؟ جب وہ باہر کا آیا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں، اپنا شیپ انڈسٹری کیوں نہیں کھڑی کرتے ہیں؟ جو باہر کی لائی ہوئی سبزیاں اگا رہے ہیں، اپنے یہاں کی سبزیاں کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ یہ ساری جو فضول خرچیوں میں دولتیں جاتی ہیں، کاش وہ ان پر خرچ ہوں اور ہماری اسے اکانومی میں اس کا فائدہ ہوگا، ہمارے سماج میں فائدہ ہوگا۔ اور اس سے ہٹ کر ایک چیز اور کہ ابھی اسی ہفتے میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم سری نگر شہر میں ایک گھر میں گئے، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ وہ کرسچنوں کے پاس پہنچتا ہے۔ ہم نے ان کے پاس جا کر کہا ایسا کیوں ہے؟ کہ لگا ہمارے گھر کی حالت دیکھو کیا ہے۔ گھر کی حالت ان کی یہ ہے کہ فاقے لگتے ہیں، اس لیے جب مسلمانوں نے مدد نہیں کی وہ کرسچنوں پہ جا کر کے بدل لے کر گیا، اور مسلمان اپنے لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں پٹاخوں پر۔ اللہ اکبر! پٹاخے رات کو آدھی رات کے بعد پٹاخے اٹھیں گے، محلے والے جاگ جاتے ہیں، فائریں ماں گئی کوئی نہیں، وہ کیسا پتہ چلا وہ تو پٹاخے ہیں، کیا صاحب دلہن روانہ ہو رہی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم خیر کی امیدیں رکھیں گے، پھر اس کے کامیاب ہونے کو میرے بھائیو این خیال استو محالت و جنون۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ جن جوانوں کے ابھی رشتے نہیں ہوئے ہیں وہ ارادہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق رشتے کریں گے اور فضول خرچوں سے بچ کر کریں گے۔ اور جن کے ہونے والے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے، اور یاد رکھیں آج کے زمانے میں آسانی سے ملنے والے ہیں، آپ تو گھر والے آپ کے مخالفت کریں گے۔ یہاں تک کہ یہاں سری نگر شہر میں ایک لڑکے نے وعدہ کر رکھا تھا میں سنت کے مطابق کروں گا، گھر والوں سے بھی کہا تھا یہ علم خاندراج بکر سن دبنا اسٹیج مسلمان اس کے استقرار ہوتی۔ اس کے بعد جب رشتہ ہو گیا، اب وہاں سے کوئی رسم کی اٹیچی آ گئی، اس نے کہا جی واپس کرو۔ والدین نے کہا دیکھو اب نیا رشتہ ہوا ہے، مناسب نہیں ہے واپس کرنا، آج رکھ لیتے ہیں آئندہ نہیں لیں گے۔ کچھ دنوں بعد اب ایک اور اٹیچی آ گئی، اٹیچی نہیں، کچھ دنوں بعد عید کا دن تھا، روز کشاد۔ کیا سر روز کشاد؟ نئی رسمیں نکالی ہیں، رشتوں کا ایک دیگچہ اور اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، یہ روز کشاد ہے۔ روز کشاد کیا ہے؟ ہمارے داماد نے رمضان میں جو روزے رکھے ہیں اس رمضان کے افطاری کے لیے ہم روز کشاد لے کر کے آ گئے۔ اس نے کہا جی واپس کر دو، گھر والوں نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس نے کہا جی واپس کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر سے یہ کارن چھی زکار ازدراء، چنانچہ شوہر سے کہتا ہے وہ چلو جب ہم اس گھر میں رہیں گے نہیں، جب اسی طرح سے اس کو کرنا ہے نشکنس وانو نشکنس پرسن، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ بیٹے سے کہا تم رہو، بیٹے نے کہا جی جب تم کیوں، پھر میں ہی نکلتا ہوں۔ چنانچہ ادھر سے ماں باپ نکلے، ادھر سے بیٹا نکلا، 4 سال ہو گئے وہ بیٹا ہی ہاتھ نہیں آتا، وہ گیا کہاں ہے؟ رسموں کی بنا پر اپنے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ تو میرے بھائیو ایک ایک چیز کو سمجھیں کہ یہ رسم ہے، اسلام میں حکم نہیں ہے، اس سے ہم چھوڑیں گے بچیں گے۔ اور جب بچنے کا ارادہ کریں گے تو سب سے پہلے والدین مقابلے میں آ جائیں گے اور رشتہ دار مقابلے میں آئیں گے، اور ساتھ میں کہیں گے اشونا لسن بسن، اشونا ایسے کھوموچ چلکن، ٹھیک، اور کھوموچ لسن بسن اس کے نام پر بھی رسمیں ہوں گی۔ اور اس کا نتیجہ کتنے نکاح کے انتظار میں جوان رسموں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بچنے کا، نہیں بچ پاتے۔ کاش یہ رشتے آسان ہو جائیں اور جلد سے جلد رشتے ہو جائیں، سارے لڑکے ہمارے ایڈجسٹ ہو جائیں، ساری لڑکیاں اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، نہ والدین پر بوجھ رہے گا لڑکوں کا، نہ لڑکیوں کا بوجھ رہے گا۔ مگر رسمیں مسلط ہیں، ان مسلط رسموں کی ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب تک بچہ روزگار نہیں کمائے گا تب تک رشتہ ہی نہیں دیں گے، اور جب تک بچے کے پاس عالیشان محل نہیں ہوگا تب تک رشتہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں اور ایک ایک چیز کو سمجھ کر کے پھر اس کو چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے لیے سوسائٹی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہتھیاروں کا مقابلہ بعض دفعہ آسان ہوتا ہے، رسموں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ رسم جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے اور اس سے ساری سوسائٹی مقابلے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا ایمان النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوڈ اور بوجھ کم پڑ جائے۔ اور لوڈ اور بوجھ کم کیسے پڑے گا؟ جب یہ ساری رسمیں نہیں ہوں گی تو بوجھ کم پڑے گا، وقت بچے گا۔
یہاں کے رشتوں میں 99% نمازیں تباہ ہو جاتی ہیں. رشتوں میں سارے کام ہو گئے, نماز کا کوئی وقت نہیں ہوگا, نماز کی کوئی گنجائش نہیں. کیا سر مہاراشٹر نا جو نماز کس ونکینس جناب کوئی نماز پڑھنے دمن ہے ونکینس نا مہاراشٹر بول ونکینس نا 2.5 گھنٹے تک کھڑے ہیں مہاراج صاحب کے انتظار میں, نماز نہیں پڑھی. وقت برباد ہوگا, 4 بجے کا ٹائم دے گا, رات کے 12 بجے آئیں گے. نہ وقت کی قدر, نہ پیسے کی قدر, نہ تھکاوٹ کی فکر, نہ کن میں عرض کر رہا ہوں سینکڑوں حرام جمع ہو رہے ہیں یہاں کی شادیوں میں. اور اگر کبھی کوئی سمجھنا چاہیں بتائیں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں. کاش ان حراموں سے بچ کر کے ہمارے شادیاں ہوں تو بہت سارا خیر وجود میں آئے گا. اس وقت اور زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, جن کا نکاح ہونا ہے وہ سامنے آ جائیں. اور مولانا تشریف لا چکے ہیں, مولانا کو ایجاب و قبول کرانا ہے. نکاح بہت آسان اسلام میں رکھا تھا. اللہ, دنیا کے مذہبوں میں نکاح کرنا سماجی کام ہے, اسلام میں نکاح کرنا عبادت ہے. دنیا کے سماجی کاموں میں نکاح کی کوئی تفصیل کسی مذہب نے بیان نہیں کی. وہ ہمارا نبی ہے محمد الرسول اللہ, نکاح کی ایک ایک چیز انہیں سکھائی, اس طرح سے نکاح کیا جائے, ایک ایک اصول سمجھایا, ایک ایک آداب سمجھایا, خود نکاح پڑھ کر کے دکھایا اور فرمایا نکاح من سنتی, میری زندگی کا لائف سٹائل یہ ہے کہ نکاح کر کے زندگی گزاروں گا, آوارگی کے ساتھ میری زندگی میرے دین میں نہیں ہے. اسلام نے مردوں کے تحفظ, عصمت کے تحفظ اور عورتوں کی عصمت کے تحفظ کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا, اور یہ فرمایا کہ اگر ایک نکاح سے کسی کی ضرورت پوری نہ ہو, بدکاری مت کرنا, دوسرا نکاح کرنا, تیسرا نکاح کرنا, چوتھا نکاح کرنا, بدکاری مت کرنا. اور جب نکاح مہنگے ہوتے ہیں تو بدکاریاں آسان ہوتی ہیں, اتنی آسان ہوتی ہیں جیسی صورتحال یہاں ہے. یہاں تو اتنی بےغیرتی چھا گئی ہے کہ باپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میری بیٹی بدکاری جا رہی ہے, اس کے کانوں پہ جو بھی نہیں رہتی. اس سے کہا گیا آپ کی بیٹی کہاں, تو میں گمو سے وہی شام تھا, واپس وہ دلی سے واپس پہنچتی ہے. حالات بے انتہا زیادہ خطرناک ہیں. آنکھیں بند کرنے سے نہیں ہوگا, اگر اندر سوسائٹی کے حالات اندر جا کر دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ایک گھر ایک باپ جب پوچھا گیا یہ کیا کیا تم نے, کہنے لگا مشکلاً 6,000 روپیہ اگر رات بنے میں کیا فرش. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 6,000 میں اس کی بیٹی نے رات گزاری ہے گلمرگ کے ہوٹل میں کسی آدمی کے ساتھ, اور آدمی بھی کشمیر کا ہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارادہ کریں انشاءاللہ, جن کا نکاح نہیں ہوا ہے سنت کے مطابق نکاح کریں گے, رسموں سے بچا کر کے نکاح کریں گے. اور جو دولت آپ کو خرچ کرنی ہے وہ دولت کسی خیر کا کام پر خرچ کریں. آپ کو خوشی چاہیے, خیر کے کام پر خرچ کر کے خوشی محسوس کیجیے. آپ ڈھونڈیے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے, ان کو جا کر کھلا کر کے کہیے یا اللہ میں نے خوشی پائی, میں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو کھلاتا جن کو کھانے کی حاجت نہیں تھی, میں ان کو کھلا کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں. نکاح میں اسلام نے صرف مہر رکھا ہے. مہر دونوں پارٹیاں, لڑکے اور لڑکی والے, آپس میں اپنی مالی پوزیشن سامنے رکھ کر کے مہر طے کریں گے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا ایاکم ومغالات المہور, زیادہ مہر مت رکھنا بڑا. یہاں بعض دفعہ ہمارے یہ نکاح کرنے والے کیا کہتے ہیں, تو چور پہنتے ہیں جو یہ لڑکے دباؤ روز. جس شوہر کو پیسوں کے دباؤ میں آپ وفادار بنانا چاہتے ہیں وہ شوہر کبھی وفادار نہیں بنتا. پیسوں کے دباؤ سے وفادار نہیں, رویے سے وفادار بنانا چاہیے. کاش ہم اپنے لڑکے اور اپنی لڑکیوں کو سمجھائیں, ایسی محبت کرو کہ تمہارا شوہر تمہارا وفادار بنے, تمہاری بیوی تمہارے وفادار بنے. پیسوں کے دباؤ میں رکھ کر کے کہیں علاؤ پان تھے جو تاکہ پریشر روزس منہ سے پہنچا. پیسے سے محبتیں نہیں پیدا کی جاتی, پیسوں سے رویے ٹھیک نہیں کیے جاتے ہیں. مہر مناسب اتنا ہونا چاہیے جتنے لڑکی کی مالی پوزیشن ہے, اور ادا کرنے کی جلد فکر کرنی چاہیے. بلکہ سب سے بہتر مہر وہ ہے جو نکاح مجلس میں یا پہلی ملاقات پر مہر ادا ہو جائے, سب سے بہتر مہر وہ ہے. یہاں ہمارے سماج میں وہ جو مہر کے علاوہ تھان, یہ تھان دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ صرف یہاں کشمیر میں, وہاں قاضی گونڈ سے لے کر اوڑی تک, بس اور کہیں نہیں ہے یہ تھان. یہ لفظ بھی کہیں نہیں ہے, یہ صرف یہاں کشمیر میں ہے. اور بعد میں سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ تھان ہے کیا چیز. یہ گفٹ ہے, یہ ہدیہ ہے, یہ صدقہ ہے, یہ امانت ہے, یہ عاریت ہے, یہ واپس دینا ہے, یہ لڑکی کا حق ہے یا لڑکے کا حق ہے, کچھ نہیں پتہ چلتا. اور نہ کوئی عدالت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, نہ کوئی عالم اس کا فیصلہ کر سکتا ہے, کیونکہ لفظ جو ہے یہ ڈاؤٹ فل لفظ ہے, یہ تگڑمی لفظ ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز. اور ایک دفعہ ایک جج نے مجھے بلا کر کے کہا, وہ ہندو جج تھا, وہ جموں ایریا کا, کہنے لگا جناب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ تھان آپ کے ہاں ہے کیا, یہ لڑکے کو دینا ہے کہ لڑکی کو. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا ہمارے ہاں کئی مقدمے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتا ہے ہم کو دے دو, وہ کہتا ہے ہم کو دے دو. میں نے سوچا کوئی اچھا تھان ہوگا, میں نے کہا مجھے پہلے دکھاؤ. وہ بعد میں نکلا گولڈ. میں سمجھا یہ تو گولڈ ہے, تھان کہاں ہے, کہنے لگا جی اسی کا نام تھان ہے.
تو یہ تھان وان کا چکر ختم کر دیں. تھان کے نام پر جو کچھ دیتے ہیں اس کا مہر نام رکھو, اور اگر آپ مہر اس کا نام نہیں رکھنا چاہتے تو پھر کلیئر کرو, یا تو ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے اور لڑکی مالک بن جائے گی, اور اگر آپ ہدیہ نہیں دینا چاہتے آپ صاف صاف بول دیں ہم جو کچھ یہ لا رہے ہیں زیور یہ ہماری طرف سے عاریت ہے, صرف استعمال کرنے کے لیے ہے, جب ہمیں مجبوری ہے پڑے گی ہم واپس لے لیں گے. نکاح کے مجلس میں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے, اور لڑکی والوں کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے یہ تو ہے مہر, اس کا مالک لڑکی ہے, اور یہ ہے عاریت کے طور پر, عارضی طور پر, صرف استعمال کرنے کے لیے. استعمال کرنے کے لیے جب وہ قبول کریں گے ذہناً تیار رہنا ہے, جب یہ واپس مانگیں گے ہم کو واپس کرنا ہوگا. یہاں بر صغیر کے سماجوں میں نے کوشش کی, میں نے مکہ مکرمہ کا نکاح نامہ بھی دیکھا, مدینہ طیبہ میں نکاح پڑھتے ہوئے دیکھا, پاکستان کے نکاح نامے دیکھے, ہندوستان کے مختلف علاقوں کے نکاح نامے دیکھے, معلومات کی تو پتہ چلا ہر جگہ یہ مختلف قسم کے. کراچی میں کچھ خاندان ایسے ہیں جو مہر کے علاوہ کچھ چیزیں دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یہ صرف یوز کے لیے ہیں, ہم جب چاہیں گے واپس لے لیں گے. مراد آباد میں خاندان ہیں وہ مہر کے علاوہ کچھ زیورات دیتے ہیں, یہ صرف استعمال کرنے کے لیے ہیں, بعد میں ہم وہ زیور واپس لے کر کے سونار کو دے دیں گے, ہم صرف استعمال کرنے کے لیے لائے ہیں, ہم تو صرف اتنا آپ کو دیں گے جتنا مہر طے ہوا ہے. اور یہاں کشمیر میں تھان کے نام پر جو دیا جاتا ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے, آگے چل کر کے اختلاف ہو جاتا ہے. اسے نکاح کے مجلس میں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صاحب یہ جو ہم تھان دے رہے ہیں یہ ہم یا تو گفٹ ہے تو پھر واپس نہیں مانگنا, اور یا پھر عاریت ہے, امانت ہے, استعمال کرنے کے لیے ہے. تو لڑکی والوں کے ذہن میں رہنا چاہیے ہماری بیٹی کے پاس جو یہ زیورات ہیں یہ استعمال کرنے کے لیے ہیں, کچھ دنوں تک اپنا شوق نکالے گی, اس کار سے ماہرین روئے جی, جتنے دنوں وہ ماہری ہیں اتنی دنوں تک وہ شوق پورا کرے گی. سجانے کا شوق ہوتا ہے عورتوں کو, اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. کہاں کشمیر کے غربت کے زمانے میں, ڈوگروں اور سکھوں کے ظالمانہ دور میں جب یہاں بہت زیادہ غربت تھی اس وقت زیورات نہیں بنا پاتے تھے تو مالدار جاگیرداروں سے زیورات لاتے تھے اور ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے اس عورت کو سجاتے تھے, وہ بھی اپنا شوق پورا کرتی تھی. بس ایسے بنے ماہری, مہارانی, یہ جو نام ہے یہ بھی ہندوؤں کے نام ہے. مہاراز یا تھا میں مہاراجا سے مہاراج بنے ہو اور ماہری بنے مہارانی سے, کیا بے کا لفظ چین ایسے وہ گئی آئی ماہری. زندگی میں تم مہارانی بنو یا نہ بنو آج تم مہاری بن گئی, تو مہارانی آج بن گئی, یہ کچھ دنوں شوق پورا کرے گی, بعد میں وہ زیورات واپس لیے جاتے تھے اور ان کو دیے جاتے تھے. تو اس طرح سے اگر آج کوئی تھان کے نام پر صرف استعمال کرنے کے لیے چیز دے سکتا ہے, مگر نکاح کے پہلے بتاؤ, ڈاؤٹ میں مت رکھو. اور اس کے بعد پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ سلوک وہ کرے جو ایک مسلمان شوہر کو کرنا چاہیے, اور وہ سیکھنا پڑے گا پہلے, پڑھنا پڑے گا پہلے. اور بیوی کی ذمہ داری وہ اپنے شوہر کے ساتھ ویسی زندگی گزارے جیسے ایک مسلمان خاتون اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, اور اس کو سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, علم بھی حاصل کرنا ہوگا, اپنا رویہ بدلنا ہوگا, اپنے اندر اخلاقی مزاج پیدا کرنا ہوگا, کون سی حالت میں مجھے کیا رویہ برتنا ہے, کون سے وقت میں مجھے اپنے شوہر کے مقابلے میں سخت ہونا ہے, کہاں نرم ہونا ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں, رشتہ کامیاب ہوتا ہے اور دونوں خاندان خوش. اور اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ٹکراؤ دو کا نہیں ہے, دو خاندانوں کا ٹکراؤ بنتا ہے. اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں بہت مختصر سی دعا دیتے تھے, کائنات میں کوئی ایسی دعا دے نہیں سکتا. آپ نے فرمایا بارک اللہ فیکما و جمع بینکما بالخیر, اللہ تعالیٰ دین تو رشتہ میں برکت بھیجنے تو جوڑ, تم دونوں میں جوڑ لگ جائے. اگر جوڑ لگ گیا تو بس پھر خوش ہے, پھر تو کشمیری کہتے ہیں فقیر ازبت فقیر بھائی, اگر جوڑ لگ گیا. اور اگر جوڑ نہیں لگا تو جناب پھر تو محلات میں رہنے والے بھی روز ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں, اور روز لڑائیاں ہوتی ہیں, اور معمولی چیزوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں. کروڑ پتیوں کو ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چیز باتوں پر لڑتے ہوئے, کروڑ پتی انسانوں کو ہم نے دیکھا کار فلس پڑ گئی لڑائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اس وقت یہ نکاح مجلس ہو رہی ہے, مولانا تشریف لائے ہیں, خطبہ بھی پڑھیں گے, ایجاب قبول بھی فرمائیں گے, اور اگر کچھ نصیحت کی گفتگو فرمائیں تو بہت اچھا ہے, ہم سب اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اور جن کا نکاح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو کامیاب سے کامیاب تر, اور جن کا نکاح ہونا باقی ہے اللہ ان کے نکاح کو آسان بنائے, اور جن کے نکاح ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کا اولاد عطا فرمائے, اور ان کی ازدواجی زندگی کامیاب سے کامیاب تر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں